بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا دن کا سب سے اہم واقعہ تو ڈسکا کا الیکشن ہے۔ میرے خیال ہے اپنے کئی ویلاگ میں کہہ چکا تھا کہ ڈسکا کے الیکشن گو ایک الیکشن ہے، لیکن یہ پاکستان کے بہت سارے ضمنی الیکشن میں بھاری رہے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ صبح سے جتنے پاکستان کے ٹی وی چینلز ہیں وہ سارے اپنے معمول کے جو پروگرام ہیں وہ ان کو کینسل کر کے اور ڈسکا کے اوپر سارا دن تبصرہ کرتے رہے، اور پاکستان کے بڑے بڑے چوگاتری تجزیہ نگار جو ہیں وہ تباہ آزمائی کرتے رہے ہیں۔ پچھلے 2-3 دن سے بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں۔ میں کل ویلاگ چونکہ نہیں کرایا تو کل کا واقعہ بھی جہانگیر ترین صاحب کی پیشی تھی۔ سیشن کورٹ سے پہلے انہوں نے بیل کرائی اور پھر انہوں نے بینکنگ کورٹ سے ہوئی، دونوں میں پوری ضمانت میں۔ ایک میں شاید 17 تاریخ پڑی ہے اور ایک میں شاید 21 تاریخ پڑی ہے۔ جہانگیر ترین کے پہلے بات ہو جائے، پھر ڈسکا کے الیکشن پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ ہوا ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک خطاب ہے اسلام آباد بار کونسل کا، اور اس خطاب میں بہت زبردست، میں تو حیران رہ گیا کہ ان کی جو دسترس تھی قرآن پہ، اسلام پہ، اور پھر نیچرل آئین وغیرہ تو ان کا سبجیکٹ ہے، تو یہ بڑی امپریسو تقریر تھی۔ اور وہ ایک رہنما اصول ہونے چاہیے، بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ اس نے بہت مجھے متاثر کیا۔ تو اب آ جاتے ہیں جہانگیر ترین صاحب پہ۔ جہانگیر ترین صاحب، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جب انہوں نے چند دن پہلے میرے خیال میں 4 تاریخ تھی یا 5 تاریخ تھی، جب انہوں نے بینکنگ کورٹ کے باہر ایک شو آف اسٹرینتھ کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے دشمنی طرف نہ دھکیلیں۔ تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے جی وہ منت کر رہے ہیں، ریکنسیلیشن چاہتے ہیں۔ جو لوگ بین السطور بات کو نہیں سمجھتے یا اس کو ڈیسفائر نہیں کر سکتے تو شاید ان کی رائے صحیح ہو۔ میں تو اسی دن اس بیک گراؤنڈ بھی جانتا تھا کہ یہ ایک طرح کا ایک چیلنج کہہ لیں یا ایک خاص قسم کا پیغام کہہ لیں، ملفوف طریقے سے۔ اب انہوں نے کل بھی اور پرسوں انہوں نے رات کو اپنے گھر کھانا کیا۔ اب جب کھانا کرتے ہیں اور 30 بندے اکٹھے کرتے ہیں، جس میں 8-9 MNA، جب کہ حکومت 4-5 ووٹ سے مرکزی قائم ہے اور اتنی تقریباً 8-10 ووٹ سے صوبائی قائم ہے، تو آپ 20 صوبائی اسمبلی کے ممبر اکٹھے کر لیں اور 8 آپ نیشنل اسمبلی کے اکٹھے کر لیں، تو یہ بنیادی طور پہ ایک تھریٹ ہے۔ اور بتا دیا گیا ہے کہ ان حالات میں جب کہ جہانگیر ترین عطاب میں ہیں، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ عطاب شاید عمران خان صاحب جو ہے ان کی طرف سے بنفس فیس ہے، باقی تو ہرکارے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مورے اور موروں کے مورے ہیں، شہزاد اکبر وغیرہ اور دوسرے تیسرے، تو ان میں ان کا اکٹھا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور تھوڑے بھی نہیں۔ پھر میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک اور گروپ بھی ہے PTI میں جو کہ بڑے عرصے سے 1.5-2 سال سے ہے، اور وہ بھی اس کا نام پتہ نہیں کیا آزاد گروپ یا کیا ہے، تو وہی وہ 15-20 بندوں کا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جہاں تک، اور پھر اتحادی بھی ہیں، تو خبریں تو ختم ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ تبدیلی اس وقت نہیں آئے گی جب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی رول ادا نہیں کرتی، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کے خلاف ہی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں کسی میں سکت نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ تو چنانچہ یہ تو ضرور ہے کہ اس ساری صورتحال میں جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے، وہ جو ہمیشہ سے کچے دھاگے سے بندھی نظر آتی تھی، مزید ایک کمزور نظر آئے گی۔ مزید لگے گا کہ یہ حکومت جو ہے، جو حکومت اس بد اعتمادی کے ساتھ چلے کہ میرے سب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی 8 MNA تو 20 MPs ہیں یا 22 MPs ہیں، اور 7 15-20 کا گروپ بھی ہو تحریک انصاف کے اندر جو آزاد ہو، اور 7 اتحادی بھی ہوں، تو کیا اعتماد ہوگا؟ ظاہر اعتماد کا فقدان ہوگا۔ لیکن جہانگیر ترین صاحب نے وہ کچھ دکھایا ہے جو مجھے ان سے توقع نہیں تھی۔ بڑے ڈٹ کے آئے ہیں اور کھڑے ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک پیغام پہنچانے کا اس سے بہترین طریقہ نہیں ہے۔ پہ دستخط کر کے بھجوانا یہ عام باتیں نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کو کہ ہمیں میٹنگ کے لیے ٹائم دیا جائے۔ عمران خان صاحب کو میں جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب بنیادی طور پہ اس معاملے میں بہت بزدل واقع ہوئے ہیں۔ وہ کبھی بھی جہانگیر ترین صاحب کو فیس نہیں کر سکیں گے۔
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کبھی کچھ بھی ہو جائے، چاہے کوئی لوگ درمیانے پڑ جائیں، وہ جہانگیر ترین صاحب کو فیس نہیں کر سکیں گے. ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ان کو ایک احساس جرم ہے کہ ایک بندہ جس ان کے اوپر اتنے احسانات ہیں اس کو یہ، اور جو جس طریقے سے انہوں نے اس کو جملہ غیر مترجہ سمجھ کے ڈسکارڈ کر دیا ہے اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے اور ٹیشو کی طرح استعمال کیا ہے. میں تو اکثر لکھتا تھا اپنے کالج میں بھی لانگ ٹائم بیک کہ خان صاحب یہ جو ساتھی ہوتے ہیں یہ ٹیشو پیپر نہیں ہوتے، یہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ٹیشو پیپر سمجھتے ہیں، جس سے بھی مطلب براری ہوتی ہے، مطلب نکل جاتا ہے تو اس کو پھینک دیتے ہیں. اب آ جائیں ڈسکا کلیکشن، تو 80% رزلٹس آ چکے ہیں اور نوشین افتخار جو ہیں واضح برتری سے وہ آگے جا رہی ہیں. اللہ کہ اب آخر میں 15 20 25 جو ہے پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان کے پریزائڈنگ آفیسر پھر نہ اغوا ہو جائیں، جو کہ نہیں ہو سکتے. اس دفعہ صورتحال ذرا مختلف ہے. اس الیکشن کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اس الیکشن کی جو خوبصورتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ سلیکشن نے پورے پاکستان کو اور پھر پاکستانی دنیا کے جس کونے میں ہے اس کو ایک ہائی پہ لینا ہے، اور اس کی ایک رننگ کامنٹری ہونی ہے. میں نے کہا تھا آج دیکھ لیجیے آپ نے، اور یہ بات میں کئی ویلاگز میں کہہ چکا تھا. اور اس کے بعد اسے اثرات ہوتے ہیں. دیکھیں پارٹیاں جو ہوتی ہیں اس کی ایک کانفیگریشن ہوتی ہے، ایک اس کے لیڈرز ہوتے ہیں، قومی لیڈر، پھر اس کے بعد سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہوتی ہے، پھر تھرڈ ایئرز، پھر ان کے ڈائی ہارڈ ورکرز ہوتے ہیں، پھر ووٹر سپورٹرز ہوتے ہیں، پھر ایک نیوٹرل قسم کے سپورٹرز ہوتے ہیں. تو جب آپ کے اوپر جب اس طرح کا پریشر پڑے تو آپ کے لامحالہ ایک وہ جو کہتا ہے نا کہ کوئی اگر کیمسٹری جانتا ہے تو آپ نیوکلیس کو ذرا گرم کریں تو جو آؤٹر آربٹ ہے، جو ویک آربٹس ہوتا ہے، اس کے اندر جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگ پھر چھٹ جاتے ہیں، یہ اس طرح پریشر نہیں لے سکتے. جو خصوصاً ووٹر سپورٹر جو ہے اگر وہ ڈیمورلائز ہو کے ان ایکٹیو ہو جائیں، جو باہر کا سرکل ہے جو صرف ووٹ کی حد تک ہے، وہ اگر آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں، اور پہلے بھی حالات اتنے ہیں کہ مہنگائی اور اس حکومت کے ہر دوسرے تیسرے چوتھے ہفتے ایک انتہائی گھناؤنا کرپشن کا سکینڈل، نالائق کی گورننس. آج ہی گورنر صور کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت کے جو پی ڈی ایم سے خطرہ نہیں ہے، ہماری حکومت کو بے روزگاری سے خطرہ ہے، بیڈ گورننس سے خطرہ ہے، اور ایک کوئی تیسری بھی انہوں نے بات کی، ان چیزوں سے خطرہ ہے. تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. جب خود بندے جو حکومت کا گورنر وہ یہ کہہ رہے ہیں بیڈ گورننس، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو حالات ہیں کہ 3 سال کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ اس فورم پہ تسلیم کیا. تسلیم تو یہ اندر کرتے ہیں اندرون خان عمران خان بھی. تو یہ اس لحاظ سے الیکشن جو ہے یہ بڑے ایک عجیب و غریب صورتحال کا ہے کہ اس نے نون لیگ کے ورکرز کو آج آسمان پہ پہنچانا ہے. پورے پاکستان میں نون لیگ کی دھاک بٹھانی ہے. میں اس میں ایک اور اینگل سے بھی دیکھتا ہوں. پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں 2 جہتیں ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو لوگ شعور کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو برادری کے اوپر ووٹ دیتے ہیں. برادری کے اوپر ووٹ جو دیتے ہیں، برادری یا تعلق یا جس کو کہنا چاہیے محلہ داری، وہ عموماً دیہاتوں میں اس کا زیادہ رواج ہے. تو چنانچہ وہاں پہ الیکٹیبلس کے لفظ نکلا ہے کہ یہ لوگ الیکٹیبلز ہیں کیونکہ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں تو وہاں الیکٹ ہوتے ہیں. لیکن اصل جو آپ کا جو سیاست جو ہے مضبوط بناتے ہیں وہ لوگ جو کہ ان ساری چیزیں بالا تر ہو کے ووٹ دیتے ہیں. یہ مسلم نون جو ہے اس نے سینٹرل پنجاب جب میں دیکھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کراچی، حیدرآباد، سندھ کے ایک آدھ اور شہر، کسی حد تک پشاور اور راولپنڈی سے لے کے ساہیوال تک، جس میں فیصل آباد بھی آتا ہے، سیالکوٹ آتا ہے، گجرانوالہ آتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس شعور زیادہ ہے، یا جو شعور تو شاید ان کے پاس بھی دیہاتی ہیں لیکن وہ اپنی پرائرٹیز جو ہیں وہ چینج کر لیتے ہیں. تو یہ ایک ایسی ہب ہے کہ جس کے اندر لوگوں کے پاس ایک شعور ہے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا اس کو ایک اور اینگل سے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے اسٹرانگ ایریا ہے جہاں پہ عام بندہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کرتا ہے. اور آج سارے ٹی وی چینل بتایا کہ ڈسکا شہر کے اندر مسلم نون کی شاید امیدوار ویک ہو، لیکن ایک ہی وہاں پہ نعرہ تھا کہ ہم شیر کو ووٹ دیں گے. اچھا، یہ نعرہ پھر ٹریول کرتا آتا ہے، پھر ناراوال آ گیا، پھر سیالکوٹ آ گیا، پھر وزیر آباد، پھر گجرانوالہ، پھر، اور یہی وہ ہب ہے جہاں پہ کبھی ذوالفقار بھٹو صاحب نے الیکشن جیتا تھا. یہی وہ ہب ہے جہاں مسلم لیگ قائد اعظم کی نے جیتا تھا کہ شہروں کے اندر انہوں نے اپنا بہت ہی اثر و رسوخ دکھایا.
اور الیکشن جیتا۔ اب چنانچہ اس الیکشن سے جہاں تحریک انصاف کی ساکھ بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، وہ نواز شریف کا بیانیہ جو ہے ووٹ کے زدوں کہ 20 فروری کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی تھی، الیکشن کمیشن کو بھارے کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کھم ٹھوک کے ایک الیکشن کروایا اور آج اس کا رزلٹ سامنے آ گیا ہے۔ اس الیکشن کے میں آپ کو حقیقت بتا دوں کہ دوسرے دورس نتائج اس طرح پیدا ہوں گے کہ جو حکومت جو ہے آئے دن سینٹ کے الیکشن سے لے کے اور مختلف مواقع پہ چھوٹے چھوٹے واقعات بڑے بڑے واقعات سے اپنی ساکھ ختم کر چکی ہے، اور پھر ملک کے باقی حالات ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ اکانومی کا باجہ بچ چکا ہے، ابھی مہنگائی کا ایک طوفان اور آنا ہے، IMF کے اوپر جو ہے انہوں نے جون تک بہت چیزوں کی قیمتیں بڑھنی ہیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں کہ ڈسکا کا الیکشن جو ہے یہ صرف تھوڑا سا ایک نمک پاشی ہے تحریک انصاف کے زخموں پہ، اور یہ ایسی نمک پاشی نہیں ہے کہ جو معمولی تکلیف دے، یہ ان کو خاصی طور پہ ذہنی طور پہ مغلوب کر کے جائے گی، اور اس کے میں حتمی سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ تحریک انصاف کی حکومت آج جو ہے کل سے بہت زیادہ کمزور ہے، جو پہلے ہی ایک نحیف و کمزور تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔